کوئی امریکہ میں غیر مسلم بیٹھا ہے، وہ غیر مسلم جو ہے نا وہ ایسی بکواسات چھوڑتا ہے. میں وہ بارے موٹی جی گل کرنا، عرب والے آ جائیں جس طرف جس علاقے کے مرضی آ جائیں انشاءاللہ العزیز ان کا گھر پورا کر کے دوں گا. جس کو ہم کفر کہیں وہ اسلام میں کفر نہ ہو. ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، پھر چیلنج کر رہا ہوں. لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، پاکستان کے دل میں بیٹھا ہوا ہوں. جاؤ حکومت والوں جس بڑا کو نکالنا ہے نکال لو، سلام مناظرہ ہوگا. اگر اس ناچیز کے مقابلے میں کوئی آئے اور فتح یاب ہو جائے مجھے وہیں پر پھانسی لگا دینا. للکار ہے، للکار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں خبر ملی ہے کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کی جانب سے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے کئی دفعہ پیغام ملا ہے کہ حسن اللہ یاری مجھے نام لے کر مجھے چیلنج کر دے مناظرے کا تو میں اس کے ساتھ مناظرہ کر لوں گا. اور مفتی فضل چشتی صاحب جو ہے عمر رسید آدمی ہیں، ہم ان کے عمر کا احترام کرتے ہیں، اگرچہ ان کے عقائد کا احترام نہیں کرتے ہیں، تو ان سے بالکل ان کے اس خواہش کو ہم پورا کر لیتے ہیں. ان سے کہہ دیتے ہیں کہ مفتی صاحب جب بھی آپ چاہیں مناظرہ کریں تو بالکل میرا آپ سے درخواست بھی ہے اور میرے آپ سے گزارش بھی ہے کہ انشاءاللہ تشریف لائیں اور ہم اختلافی مسائل پہ گفتگو کریں آپ سے. بالخصوص حدیث قرطاس پر اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں، عائشہ فی القرآن پہ گفتگو کرنا چاہیں، یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں. اور ابو بکر عمر کے بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ ان پہ آپ ہم سے گفتگو کر لیں. بالکل حاضر ہیں. حدیث قرطاس ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پہ اکثر جماعت و مخالفین کے علماء جرأت نہیں کرتے ہم سے گفتگو کریں. اگر ایک دفعہ گفتگو ہو چکا ہے، وہ مولوی عبدالحلیم صاحب لندن والے، ان سے گفتگو ہوئی ہے. تو اگر آپ چاہیں اس مسئلے پہ گفتگو کریں تو بسم اللہ، میں منتظر ہوں آپ کا کہ آپ کب تیار ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ تشریف لائیں اور شرائط اپنا بیان کریں. ہمارے دوست ہیں یہاں پہ آپریٹر صاحب، ان سے آپ گفتگو کر لیں، وہ آپ کے ساتھ سب کچھ طے کرے گا. اللہ پاک نے سانو دین سمجھایا. سارے جڑے بندے فقیر کا نال دربار شریف سانو دین سمجھایا. وہ امریکہ کے مرتد نال اٹھ کے نا مرتد یا کافر اس لیے خدا بہتر جانے، وہ اٹھ کے لوگ پنگے لیندے رہتے ہیں. مناظرہ ہو رہا ہے، قرآن غلط ہے یا قرآن صحیح ہے. تو بڑھوے پہلے یہ تو دیکھو کہ ایسا شخص جو ضروریات دین میں سے کسی کا منکر ہو، دین دیا موٹیاں گلاں جنہوں ساری مسلمان کائنات مننے، جڑا وہ منکر ہوئے انہوں آخر نے اسلام تو خارج ہے. سب فرقے کہتے ہیں اسلام تو خارج ہے. جڑا اسلام تو خارج ہے وہ مناظرے نہیں ہوتے، انہوں پہلا یہ لکھوانا پہنتا ہے کہ ہاں یہ میں اصول پہ دسنا اسلام دا کہ ایسے مرتد کے ساتھ مناظرے کا کیا اصول ہے. اصول یہ ہے کہ پہلے جب وہ ضروریات دین کا منکر ہے، قرآن کو غلط کہہ رہا ہے تو کافر ہے، بات ختم. کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. کہاں قرآن کو مانتے ہیں؟ جہاں تعصب کی بات آتی ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے. آ جاؤ قرآن مجید میں سورہ تحریم میں کیا فرمایا. جن کو قرآن مجید نے سورہ تحریم میں بتا دیا کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے، آ جائے. کوئی تصدیق کرتا ہے کوئی؟ میں چیلنج دیتا ہوں آپ کے علماء کو. آپ کے علماء کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں ہے کوئی مرد آپ میں کہ قرآن کی تصدیق کرے، اقرار کرتے ہیں کہ جن کو قرآن نے کہا کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے، نام لے کے کہہ دے کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے. نہیں کہیں گے، قرآن کی تصدیق نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. جن کو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، سبحان اللہ. جہاں پہ سورہ حجرات میں آ جائے جن کے اللہ نے حکم دیا کہ ان کے اعمال حبط ہو گئے ہیں، واضح طور پہ اللہ نے کہہ دیا. آپ کوئی کہہ دینا لاکھوں کی تعداد میں تمہارے علماء، ان میں ایک مرد پیدا ہوتا ہے قرآن کی تصدیق کرے، کہہ دیں ہم تصدیق کرتے ہیں قرآن کی، آمنا باللہ، ہم قرآن پہ اللہ پہ ایمان لائے، ہم نے کتاب پہ ایمان لائے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ان کا عمل حبط ہو گیا. نہیں کرتے بھائی، نہیں کرتے. قرآن یہ بات ہے لقطۂ لسان کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. اگر تم ثابت نہیں کر سکتے تو میں بندہ حاضر ہوں کہ میں ثابت کروں کہ وہ اس قرآن کو کمپلیٹ نہیں مانتے تھے. نہ عائشہ کمپلیٹ مانتی تھی، نہ عمر، نہ عثمان. وہی عثمان جو کہتا ہے قرآن جمع کیا، وہی کہ عمر جو کہتا ہے کہ تمہارا فاروق ہے، وہ نہیں مانتے تھے اس قرآن کو. عائشہ خود بارہا کہتی کہ اس قرآن میں غلطیاں، روایت کی ہے کہ ٹھیک ہے نا، اس قرآن میں نواقص ہے، قرآن کو اصلی قرآن کو بکری کہا گئی. اگر تم دلیل نہیں دے سکتے تو میں دلیل دے سکتا ہوں، جو مرضی. تم کمپلیٹ ہونے ان کے ایمان ثابت کرنے کے لیے قرآن کو وہ کمپلیٹ مانتے تھے، دلیل لے کے آؤ. اگر نہیں لا سکتے تو میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ. تم شیعہ پہ جو تان لے کے آئے ہو نا، تم دیکھو بھائی، تمہارے خود خلفاء، خود صحابہ جس کو تم تان سمجھتے ہو وہ خود اسی عقیدے کے حامل ہیں. تم جب خود ثابت نہیں کر سکتے، میں اگر نہیں کر سکتے تو مجھ سے دلیل مانگو، میں ثابت کرتا ہوں کہ اس قرآن کو ناقص مانتے تھے. تو تم کیسے شیعہ کو کافر کہتے ہو؟ اب میرا چیلنج ہے جماعت عمریہ کے سب علماء کو، ان کے اکابر کو، مشائخ کو، ان کے مدارس کے مدرسین کو کہ حروف سبعہ پہ آ کے ہم سے مناظرہ کر لو.
کہ بقیہ قرآن کا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا کہ قرآن کے نقصان کا چلیں وہ تو- قائل کون ہے. جی سر کہ شیعہ اب جو ہے نا پاکستان میں اردو زبان طبقے میں انشاءاللہ اب جو ہے ان کا سر فخر سے بلند ہوگا اور ان کے سامنے والے جو ہے نا وہ اپنے کفر کا دفاع کریں گے. ان میں ذرا بھی دم ہے نا عمری دین میں تو اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ کرے نا. اور ہمت بھی نہیں ان میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, آپ جیسے وہ بچے آ کے جو ہے نا لیال سے سوال کر سکتے ہیں. مولوی سارے بھاگ گئے جی. غامدی سے بات ہوئی, حنیف قریشی سے بات ہوئی, مرزا سے بات ہوئی, طارق مسعود سے بات ہوئی, طارق جمیل صاحب سے بات ہوئی. انہوں نے کہا جی اللہ یاری کا جواب ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا, اب ہم اپنا منہ کالا کروانے کے لیے آئے. بات ساری لیے بے بس چھوڑ لیے اور سب فرار جھوم جاؤ پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو.